السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائے راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف جب سے تحریک عدم اعتماد آئی ہے، اقتدار کی رسی ان کے ہاتھ سے تیزی سے سرکتی جا رہی ہے، لیکن باوجود اس کے کہ وہ یہ جان چکے ہیں کہ وہ ایوان میں اکثریت کھو چکے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ طریقہ آئینی ہو، غیر آئینی ہو، یا طاقت کا استعمال کر کے وہ اپنے اقتدار کو طول دے سکیں، اور اس کے نتیجے میں ملک جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ہجان میں مبتلا ہے بلکہ کشیدگی کی طرف معاملات چل رہے ہیں۔ آج بھی ہم نے دیکھا کہ سندھ ہاؤس پہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ کارکنوں نے حملہ کیا، اس کے گیٹ توڑے اور وہاں پہ بہت زیادہ وائلنس کیا۔ آج کے پروگرام میں آپ کو بہت ساری اہم خبریں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ ایک خبر تو جناب میں یہ شیئر کروں گا، خود وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کابینہ کا وہ کون سا اہم ترین وزیر ہے جو کہ حکومتی جماعت تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کے اپوزیشن سے رابطے کروا رہا ہے۔ یہ بہت اہم خبر ہے، یہ آپ سے شیئر کریں گے۔ اور پھر جناب اس ساری صورتحال میں مریم نواز شریف ابھی تک میدان میں نہیں نکلی تھی، لیکن اب وہ میدان میں نکلنے جا رہی ہیں۔ 22 کو وہ سوات میں جلسہ کر رہی ہیں اور 24 کو وہ حمزہ شہباز شریف کے ساتھ لاہور سے ایک ریلی کی قیادت کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گی، لانگ مارچ کی قیادت کریں گی۔ اور یہ پتہ چلا ہے کہ جناب موجودہ جو حالات ہیں اسلام آباد کے اندر، جس طرح کی حکومت کی طرف سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، بندے لانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، کارکنوں کو کالز کی جا رہی ہیں کہ جی یہ کرو، گھراؤ کرو، جلاؤ کرو، احتجاج کرو، اس قسم کی باتوں کے پیش نظر پتہ یہ چلا کہ مسلم لیگ نون بہت ساری اسپیشل تیاریوں کے ساتھ میدان میں آ رہی ہے، اور مریم نواز شریف کا جو لیڈ ہے وہ کارکنوں کو مزید چارج کر دے گی۔ اس پر آپ سے بات کریں گے، اور پھر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جناب سندھ ہاؤس پہ جو حملہ ہوا ہے اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، اور جو اراکین وہاں پر رکھے گئے تھے جو اپنے آپ کو پارلیمنٹ لاجز میں غیر محفوظ سمجھ رہے تھے، وہ جب یہ حملہ ہوا اس وقت وہ کہاں تھے، اور کیا ان کو کہیں اور شفٹ کر دیا گیا ہے؟ اگر کر دیا گیا تو کہاں شفٹ کر دیا گیا، یہ آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر جناب چودھری شجاعت حسین صاحب حکومت کے اب تک جو ہے اب تک تو وہ اتحادی کم از کم ہیں، انہوں نے بہت اہم بیان دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ پہلی بار ہے کہ تحریک عدم اعتماد آئی ہے لیکن نہ کوئی بک رہا ہے نہ کوئی خرید رہا ہے۔ اگرچہ وزیر اعظم ایسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ حکومت جو ہے وہ جلسے جلوس روکنے کی کوشش کرنے کے بجائے خود کر رہی ہے اپوزیشن کے خلاف، اور انہوں نے ایک وارننگ دی ہے کہ جناب وہ وارننگ یہ ہے، اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ سب پچھتائیں۔ وہ کیا وارننگ ہے اس پہ بھی بات کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیے تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، جب سے تحریک عدم اعتماد آئی ہے تب سے کافی زیادہ سیاسی صورتحال بدل رہی تھی، لیکن گزشتہ 48 گھنٹوں کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں رونمائی ہوئیں جس سے بالکل یہ واضح ہو گیا کہ حکومت جو ہے وہ عمران خان صاحب کی وہ اقتدار ان کے ہاتھوں سے عملاً اس وقت نکل چکا ہے۔ اگرچہ کہ بظاہر وہ اپنی سیٹوں پہ براجمان ہیں، وزیر اعظم بھی موجود ہیں، ان کی کابینہ بھی موجود ہے، ان کی صوبائی حکومتیں بھی موجود ہیں، لیکن عملاً ان کے پاس اس وقت اقتدار نہیں رہا ہے۔ اور گزشتہ 48 گھنٹے کے دوران کتنی تیزی سے تبدیلیاں ہوئی ہیں، جو حکومتی جماعت کے اپنے منحرف اراکین ہیں وہ بہت سارے سامنے آ چکے ہیں، اور وہ سر عام عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ دینے کی بات کرنی شروع کر دی، یعنی کہ کوئی ڈھکا چھپا راز نہیں رہا۔ ان کو سندھ ہاؤس میں رکھا گیا تھا، کل سارے چینلز پہ بھی دیکھا گیا، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا گیا، اور آج جو ہے وہ جس طرح کے بار بار وزراء جو ہیں وہ جو پریس کانفرنسز کر رہے تھے، فواد چوہدری صاحب، اسد عمر صاحب اور دیگر لوگ جو مسلسل اپنے کارکنوں کو کال دے رہے تھے اور کہتے تھے کہ جناب کارکن احتجاج کریں اور ان لوٹوں کے خلاف بات کریں، اور وہ مسلسل الزام لگاتے تھے کہ خرید و فروخت کی گئی ہے۔ اگرچہ کہ الزام کی حقیقت ابھی تک کوئی سامنے نہیں آئی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ریکارڈ پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے آج تک کوئی الزام لگایا ہو، اور وہ کبھی انہوں نے ثبوتوں کے ساتھ لگایا ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاناما والا کیس چل رہا تھا، اس وقت عمران خان صاحب نے بھی ایک جلسے میں تقریر کر دی اور کہہ دیا کہ جناب شہباز شریف نے مجھے یہ کیس واپس لینے کے لیے 10 ارب روپے کی آفر کی ہے، لیکن شہباز شریف صاحب پھر کورٹ میں چلے گئے، انہوں نے حد عزت کے ہر جانے کا دعویٰ کر دیا، اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے عمران خان صاحب اس کیس میں عدالت میں پیش ہی نہیں ہو رہے، ثبوت تو انہوں نے کیا دینا تھا۔ سو یہ ایک عادتاً بھی الزام لگا دیا کرتے ہیں، لیکن چونکہ ایک نفسیات بن چکی ہے لوگوں کی کہ شاید سیاستدان جو ہے وہ خرید و فروخت کرتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر ہر بندہ اس چیز پہ یقین کرتا ہے، لیکن اس بار یہ صورتحال کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور جن اراکین اسمبلی جو خود تحریک انصاف کے اپنے اراکین اسمبلی ہیں ان کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جنہوں نے 15 کروڑ لیے ہیں یا 20 کروڑ لیے ہیں، تو ان کے اپنے جو اثاثے ہیں، اب ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، نور عالم خان جو پشاور سے تحریک انصاف کے رکن اسمبلی ہیں، باغی ہو چکے ہیں، منحرف ہو چکے ہیں، سندھ ہاؤس میں موجود تھے کل تک،
اور ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے 15-18 کروڑ روپیہ لیا ہے، جبکہ اگر ان کے اپنے ڈکلیئرڈ شدہ اثاثے دیکھے جائیں تو وہ شاید 30 ارب روپے سے زیادہ ہیں۔ تو جس آدمی کے 30 ارب روپے کے اثاثے ہوں، اس نے 15-18 کروڑ روپیہ مطلب کسی سے لے کے کیا کرنا ہے؟ ایک نیچرل سی بات ہے، فطری سی بات ہوتی ہے۔ بہرحال ابھی تک وہ ایسا کچھ نہیں کر سکے، لیکن مسلسل وہ اپنے کارکنوں کو کال دے رہے تھے، اشتعال دلا رہے تھے، احتجاج کرنے کی بات کرتے، اور عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی یہ ساری قوم میرے ساتھ اور میں لڑوں گا۔ وہ لڑنے والی بات تو ٹھیک ہے، لیکن جب خان صاحب نے پچھلی دفعہ اعتماد کا ووٹ لیا تھا تو اس سے پہلے انہوں نے بڑے وہ ہائی مارل گراؤنڈ پہ کھڑے ہو کے ٹی وی پہ قوم سے خطاب کیا اور کہا کہ اگر میرے اپنے اراکین اسمبلی میرے سامنے آ کے اسمبلی کے اندر مجھے ووٹ نہیں دیں گے اور مجھ پہ اعتماد کا اظہار نہیں کریں گے تو میں ان کی عزت کروں گا اور میں خاموشی سے اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جاؤں گا۔ لیکن جب ایسا موقع آ گیا، ان کے اپنے اراکین قومی اسمبلی اب منہ چڑھ چڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے، تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ کرائیں، تو بجائے اس کے کہ وہ ووٹنگ کرائیں، مختلف قسم کے ہیلے بہانوں سے دھمکایا جا رہا ہے۔ اور یہ میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، یہ تو پریس کانفرنس ہے وزراء کی، اور اسمبلی کا اجلاس پلانے میں لیت و لال سے کام لیا جا رہا ہے۔ اسپیکر اسمبلی کو ایسے استعمال کیا جا رہا ہے جیسے وہ کوئی پرائم منسٹر کے ماتحت ہوں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی اسمبلی کا اجلاس نہ بلائیں یا بلاتے ہی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیں، لیکن قانونی طور پر ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ جیسے کہ انہوں نے پہلے شوشہ چھوڑا شیخ رشید احمد صاحب کے تھرو کہ جی گورنر راج لگانے کی بات ہو رہی، لیکن وہ اٹارنی جنرل میرے خیال ہے پاکستان کے اس وقت واحد آدمی جو عمران خان صاحب کو درست مشورہ دیتے ہیں قانون کے حوالے سے کم از کم، کہ جناب یہ گورنر راج لگانا 18ویں ترمیم کے بعد اس طرح ممکن نہیں ہے جس طرح آپ سوچ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، مسلسل دھمکیاں دی جا رہی تھیں اور کارکنوں کو اشتعال بھی دلایا جا رہا تھا۔ پھر آج جو حملہ ہو گیا تقریباً 6 بجے کے قریب سندھ ہاؤس کے اوپر، اور وہ اگرچہ کہ وہ لوگ تقریباً 2-3 درجن لوگ ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھوں میں لوٹے اٹھائے ہوئے تھے، انہوں نے پہلے اندر جانے کی کوشش کی۔ سندھ پولیس جو کہ گیٹ کے ان سائڈ پہ تعینات تھی، اور چونکہ وہ سندھ کی حدود آتی ہے، جو سندھ ہاؤس ہے، وہ جو جتنے صوبے ہیں، بلوچستان ہاؤس ہے، یہ پنجاب ہاؤس ہے، خیبر پختونخوا ہاؤس ہے، آزاد کشمیر کا ہاؤس ہے، یا گلگت بلتستان کا، یہ تمام ان علاقوں کی وہ حدود سمجھی جاتی ہے جہاں پہ اسلام آباد پولیس اندر نہیں کم از کم اس کے جا سکتی، مداخلت نہیں کر سکتی۔ تو وہ جو اندر کی سیکیورٹی ہے وہ بھی سندھ پولیس کے اپنے پاس تھی، تو انہوں نے ان کو نہیں جانے دیا، تو انہوں نے وہ جو ہے وہ گیٹ کو توڑ کر وہ اندر داخل ہو گئے، اور اندر جا کے انہوں نے تشدد وغیرہ کرنے کی کوشش کی، توڑ پھوڑ کی۔ اور اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس جو کہ سندھ ہاؤس کے باہر تعینات رہی ہے، مسلسل تعینات رہی ہے، لیکن جب یہ حملہ اس وقت وہاں پر پر اصرار طور پر موجود نہیں تھی، اور یہ 3-4 گھنٹے وہاں پر یہ ہنگامہ کرتے رہے۔ وہاں پہ اندر اراکین اسمبلی جو ہیں وہ پارلیمنٹیرینز کی فیملیز بھی رہتی ہیں، اور وہ سارے یقیناً باتیں خوف اور ہراس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو جو خوف ہراس میں مبتلا کیا جب مقصد تو یہ تھا۔ 2 اراکین قومی اسمبلی جو ہیں وہ کراچی سے فہیم خان صاحب اور ایک عطا اللہ نیازی صاحب، وہ ان کی قیادت کر رہے تھے۔ اور جب یہ سارا ہوا، جب انہوں نے ساری اپنے ٹی وی کے اوپر اپنی فوٹیج وغیرہ بنا دی کہ کس طرح خود MNAs گیٹ پھلانگ رہے ہیں اور گیٹ توڑ رہے ہیں، قیادت کر رہے ہیں سارا کچھ، اس کے بعد پھر اسلام آباد پولیس کا ایک ٹرک آیا، اور اس ٹرک میں ہم نے دیکھا کہ وہ خود ہی جا کے بیٹھ گئے، وہ یعنی کہ گرفتاری دینے کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اور پھر جب وہ تھانے پہنچے تو وہ شہباز گل صاحب تھانے پہنچ گئے، تھانے پہنچ کر انہوں نے اپنے دونوں اراکین اسمبلی کو وہاں پر رہا کروایا، اور باقی جو ہیں ان کو کہا کہ جن کی ہم ضمانت کروا لیں گے۔ تو یہ معاملہ ہوا، اور پھر اس کے بعد شرجیل میمن نے ایک جوابی پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے کہا کہ جناب جیسا آپ کریں گے ویسے ہی بھریں گے، جس طرح کا آپ رسپانس کریں گے کام کریں گے اس طرح کا ہم بھی رسپانس دیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ جی بنی گل اور PM اس بھی کوئی ہماری پارٹی کے کارکنوں سے بھی دور نہیں ہے۔ اور پھر وہاں پہ ایک احتجاج کیا گیا گورنر ہاؤس کراچی کے بعد پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی طرف سے۔ اچھا، اس ساری صورتحال میں پوزیشن یہ بن رہی ہے جو کہ جوں دن گزرتے جا رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب بجائے اس کے کہ وہ لوگ ان کو وہ تو اس چکر میں اس چیز کو لٹکا رہے تھے کہ شاید لٹکانے سے وہ دوبارہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو لینے میں کامیاب ہو جائیں گے یا واپس لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پرویز خٹک صاحب کی ذمہ داری لگائی گئی تھی، لیکن پتہ چلا کہ مبینہ طور پہ وہ شاید لندن روانہ ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس معاملے میں نہیں آ رہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو آج سامنے لایا گیا، اور اسد عمر صاحب اور فواد چوہدری صاحب اور حماد اظہر صاحب جو دھمکیاں دے تھے شاہ محمود قریشی صاحب، کیونکہ سیاسی آدمی ہیں تو انہوں نے تھوڑی سی مختلف زبان استعمال کی، اور انہوں نے اپنے منحرف اراکین سے اپیل کی کہ جو واپس آ جائیں۔ اپیل کرنے کا مطلب یہی ہے کہ حکومت بھی یہ مانتی ہے کہ جی اب بندے ان کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ جو ان کے لوگ ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں منحرف اراکین کی تعداد، اور یہ تعداد جتنے اس وقت آپ کو میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر جو منحرف اراکین کی تعداد سنائی دے رہی ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ بڑھا چڑھا کے بیان کی جا رہی ہے، جبکہ ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ تعداد جو بیان کی جا رہی ہے شاید اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور یہ تحریک عدم اعتماد پہ اگر ووٹ ہوگا
تو پھر یہ اس سے بھی زیادہ معاملہ آگے جائے گا۔ اچھا، یہاں پر میں وہ اس خبر کا ذکر کروں جو میں نے پروگرام کے شروع میں ذکر کیا تھا کہ جناب ایک وفاقی وزیر صاحب ہیں جی، پاکستان تحریک انصاف کے بڑے سینئر وزیر ہیں، بہت اہم وزارتوں میں رہے ہیں، اس وقت بھی وزیر ہیں۔ ان کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ جی وہ جو ہیں وہ خان صاحب کی کشتی میں مبینہ طور پہ سراغ کر رہے ہیں، اور یہ پتہ چلا کہ جی وہ جو پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی ہیں ان کے اپوزیشن سے رابطے کروا رہے ہیں اور ان کے معاملات طے کرانے کے بیچ میں پل کا کردار ادا کریں، یعنی کہ وہ ہیں تو کابینہ کے رکن، لیکن وہ کابینہ میں رہتے ہوئے اراکین اسمبلی کو اپوزیشن کے ساتھ ان کے دنیا وہ کرا رہے ہیں، معاملات طے کروا رہے ہیں، ان سے رابطے کروا رہے ہیں، ان کے مذاکرات کروا رہے ہیں۔ اور حکومت کو یقینی بات ہے کہ جب ایک وزیر اس طرح کا کام کرے گا تو پھر حکومت کے پاس تو دن بدن اکثریت کم ہوتی جائے گی۔ تو یہ تو ایک وزیر ہمارے علم میں ہے، لیکن پتہ یہ چلے گا اور بھی کافی سارے وزیر ہیں، لیکن یہ وہ وزیر صاحب ہیں جی جو بڑے سینئر وزیر ہیں، پہلے وزارت داخلہ میں بھی رہے ہیں، ابھی بھی ایک بڑی امپورٹنٹ ان کے پاس وزارت ہے، بڑے سینئر آدمی ہیں۔ اور بس اتنا بھی اشارہ کافی ہے کہ کسی زمانے میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی ان کے اوپر کچھ الزامات لگائے تھے، جبکہ اس وقت وزیر بھی نہیں تھے۔ اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں کہ جی چودھری شجاعت حسین صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے۔ چودھری شجاعت حسین صاحب تعدم تحریر جو ہے وہ تعدم ریکارڈنگ وہ حکومت کے اتحادی ہیں، اور چودھری شجاعت حسین صاحب بہت کم بات کرتے ہیں، لیکن جب بھی بات کرتے ہیں ان کی بات میں خاصا وزن ہوتا ہے اور ملک کے سیاسی حلقے بڑی سنجیدہ لیتے ہیں، ان کی بات میں عموماً وزاداری ہوتی ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب ذرا اور مزاج کے آدمی ہیں، چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہیں وہ ذرا اور مزاج کے آدمی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نوٹوں کی بوریاں کھل گئی ہیں اور اراکین اسمبلی کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، اور انہوں نے یہ اس چیز کی تردید کی، انہوں نے کہا کہ جی میں نے کم از کم یہ پہلی تحریک عدم اعتماد دیکھی ہے جس میں نہ کوئی بک رہا ہے اور نہ ہی کوئی خرید رہا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، جس میں جو ہے وہ حکومت کا جو سارا موقف ہے، جو ایک انہوں نے جسے کہتے ہیں نا کہ الزام پہ الزام کو بک گیا لٹ گیا کھا گیا ضمیر بک گیا یوں ہو گیا وہ ہو گیا، اس سارے کے اوپر چودھری شجاعت حسین صاحب نے کھینچ دی ایک لکیر، اور انہوں نے کہا کہ یہ پہلا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسا اس وقت کچھ نہیں ہو رہا، اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ووٹ ڈالنے کا فیصلہ کر لے، جیسا کہ حکومت کی طرف سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ 10 لاکھ کا مجمع ہوگا، تو دیکھتے ہیں کون کس مائی کے لال میں اتنا کلیجہ جو گزر کے جا کے عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالے 10 لاکھ لوگوں کے بیچ میں سے، اور پھر وہ واپس گزر کے بھی جائے۔ تو چودھری شجاعت حسین صاحب نے اس کو بھی کاؤنٹر کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب کوئی ووٹ ڈالنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر 10 لاکھ تو کیا 10 کروڑ کا مجمع بھی اس کو نہیں روک سکتا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ پہلی حکومت ہے کہ جو عموماً حکومتیں ہوا کرتی ہیں کہ وہ جلسے جلوس کو روکا کرتی ہیں، ایجیٹیشن کو روکا کرتی ہیں، لیکن یہ حکومت جو ہے مسلسل ایجیٹیشن کو خود دعوت دے رہی ہے، خود جلسے جلوس کر رہی ہے اور پروگرام بنا رہی ہے۔ اور انہوں نے جو بہت اہم بات کی، جو آج کے ہمارے اس علاقے کا جسے کہتے ہیں سب سے اہم نکتہ ہے، وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ کوئی مر گیا یا کوئی مروا دیا گیا ساری ایجیٹیشن میں تو پھر سب لوگ پچھتائیں گے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، اور کچھ ایسی بھی خبریں ہیں کہ جو اس ملک کے جو مقتدر حلقے ہیں جو اس ملک کے معاملات کو بڑی تشویش کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، وہاں پر اس معاملے کو بہت باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے، اور کہ جو اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں اور ان کے بعد شیخ رشید احمد صاحب، کیوں شیخ رشید صاحب کا بھی کوئی سیاسی فیوچر نظر نہیں آ رہا کہ اگر یہ نئے الیکشن ہوتے ہیں تو وہ کس پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن جیتیں گے، اور اکیلے وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہے نہیں، اور عمران خان صاحب کے ساتھ رہیں گے تب بھی جیتنے کی پوزیشن فی الحال ان کی نہیں نظر آ رہی۔ تو یا ایک شیخ رشید صاحب ہیں اور دوسرے خود عمران خان صاحب ہیں، جن کو یہ وارہ کھاتا ہے کہ ملک میں سیاسی جو جمہوری نظام ہے اس کی بساط لپیٹ دی جائے، کیونکہ عمران خان صاحب کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ عموماً بڑے ہائی مورل گراؤنڈ کی باتیں کرتے ہیں، لیکن عمل ان کا ہمیشہ سے اس کے خلاف رہا۔ جب 2018 کا الیکشن ہوا اور خواجہ سعد رفیق کے مقابلے میں وہ جیتے اور خواجہ سعد رفیق نے اس گنتی کو چیلنج کیا، تو ایک رات قبل عمران خان صاحب نے ٹی وی پر یہ کہا کہ ہم ان کی طرح نہیں ہیں کہ کوئی حلقہ نہ کھولیں، ہم مجھے یہ آج کہیں گے تو میں کل وہ حلقہ کھول دوں گا۔ اور اگلے دن یہ بات کرنے کے بعد صبح سویرے عمران خان صاحب ایک پٹیشن لے کے سپریم کورٹ میں پہنچے ہوئے تھے کہ خواجہ سعد رفیق والے حلقے کی جو میری ری کاؤنٹنگ ہے اس کو روکا جائے۔ تو عموماً خان صاحب عموماً کیا بلکہ ہمیشہ ہی وہ جو بات کیا کرتے ہیں اس کے الٹ کیا کرتے ہیں، ہائی مورل گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں۔ فلاں ملک میں یوں ہوتا ہے تو وہ لوگ استعفیٰ دیتے ہیں، مجھے تو اگر 50 لوگوں نے اٹھ کے کہہ دیا یا 100-200 لوگوں نے کہہ دیا گو نیازی گو، تو میں تو گو عمران گو، تو میں تو گھر چلا جاؤں گا، میں تو 1 منٹ ہی رکوں گا، لیکن وہ پورا ملک کہہ رہا ہے گو نیازی گو، لیکن وہ جانے پہ تیار نہیں ہے۔ پھر طریقہ عدم اعتماد آ گئی، وہ بڑے کہتے تھے کہ جی میں تو کہوں گا کہ جب میرے خلاف کھڑے ہو کے ووٹ دیں میں ان کی عزت کروں گا۔ اب وہ ان کی عزت انہوں نے کیا کرنی تھی، اب ان کے وزراء جو ہیں ان کو خچر اور بے شرم اور گدے اور گھوڑے عجیب عجیب نام ان کو دے رہے ہیں، اپنی پارٹی کے ساتھی اراکین کو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ واپس آ جائیں، اور اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک خبر اور جو میں آپ کے ساتھ اس میں شیئر کرتا ہوں کہ جب سندھ پہ ہاؤس پہ یہ حملہ ہوا ہے
اور 2 اراکین موجود تھے، تو اس کی اطلاعات جو ہے وہ حکومت سندھ کو اور اپوزیشن کو پہلے سے پہنچ گئی تھی کہ ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ نظر آ رہا تھا حملے کی دعوتیں دی جاتی کارکنوں کو. تو یہ پتہ چلا کہ جی آج صبح ہی ان منرف اراکین اسمبلی کو سندھ ہاؤس سے نکال لیا گیا تھا اور ایک اور جگہ پہ شفٹ کر دیا گیا، اور وہ جگہ جو ہے وہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ حکومت وفاقی حکومت یا پنجاب کی صوبائی حکومت کے جو ان کے دست برد یا دائرہ کار سے باہر یہ پتہ لگا کہ ان کو صوبہ سندھ کے کسی علاقے میں لے جا کر اب محفوظ مقام پہ رکھا گیا تاکہ وہ دوبارہ اس قسم کے کسی تھریٹ کا وہ کی زد میں نہ آ سکیں یا وہ دوبارہ کسی حملے کی زد میں نہ آ سکیں. لیکن یہ پتہ چلا کہ اس حملے سے پہلے ہی وہ وہاں سے نکل چکے تھے. تو اب جو ہے سچویشن یہ ہے کہ وہ جو ہمارے ملک کے مقتدر قوتیں ساری صورتحال کو بڑی تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہی ہیں، اور جو چودھری شجاعت صاحب نے جس چیز کی وارننگ دی ہے کہ جی اگر کوئی مر گیا یا کوئی مروا دیا گیا تو سب پچھتائیں گے، اور دوسری طرف حکومت جو ہے وہ تو تلی بیٹھی ہے، وہ مسلسل کوشش کریں عمران خان صاحب وہ اپنے کارکنوں کو بار بار کال دے رہے ہیں کہ جی ان لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کو روکیں اور ان کے گھروں کے باہر احتجاج کریں، یعنی کہ وہ اکسا رہے ہیں اپنے کارکنوں کو ملک بھر میں کہ وہ اپنی پارٹی کے اراکین اسمبلی کے خلاف اس قسم کی بات کریں. اپوزیشن کے خلاف تو وہ پہلے بھی کرتے رہے، لیکن اب وہ مسلسل ایسی کوشش کریں. دوسری طرف جب سے یہ واقعہ ہوا ہے سندھ والا، اس کے بعد سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ مسلم لیگ نون کی جو لانگ مارچ کی عادت جس کی مریم صاحبہ کریں گی، ان کو کارکنوں کو بھی یہ کہہ دیا گیا مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ وہ اس قسم کے کسی بھی معاملے کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہیں کہ کسی بھی جگہ پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں ان کو مشتعل کر سکتے ہیں، ان کو اکسا سکتے ہیں، حملہ کر سکتے ہیں، تو اس کا پھر وہ مقابلہ کریں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو اپنے اراکین اسمبلی کو پروٹیکٹ بھی کریں گے. تو وہ مسلم لیگ نون کی جو ریلی ہے مریم نواز شریف کی قیادت میں وہ ایک مکمل تیاری کے ساتھ آ رہی ہے. اس ساری صورتحال میں بات پھر وہی چودھری شجاعت حسین والی ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، اگر کوئی بدہ ضائع ہو گیا، یا اگر اراکین اسمبلیوں کے گھروں پر حملے شروع ہو گئے، تو پھر وہی بات ہوگی جو چودھری شجاعت صاحب نے کہی، تو پھر سب کو پچھتانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کو کسی بھی ایسے برے وقت سے محفوظ رکھے اور یہ سارے معاملات خیر خیریت سے اپنے انجام کو پہنچے. وزیر اعظم صاحب کے لیے باعزت راستہ اس وقت یہی ہے کہ وہ ریزائن کریں، اپنے گھر جائیں، اگلے الیکشن کی تیاری کریں، اور پھر میدان میں آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.